تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اب ملیر کینٹ سرجانی ٹاؤن کے رہائشیوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ نادرا کا کراچی میں مزید 3 بڑے NRC بنانے کا اعلان۔ ایبٹ آباد لائنز، فالکن کمپلیکس، جھوکیو گوٹ، دمبا گوٹ، شاہ فیصل گڈھاب کے مکین سہولیات سے استفادہ کریں گے، جبکہ بلوچ خان گوٹ، نبی بخش، گبول گوٹ، کاٹھور، گلشن حدید والوں کو سہولت ملے گی۔ بن قاسم ٹاؤن، فیض آباد، گلشن شیراز، حاجی محمود گوٹ کے مکین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ شہریوں کو مزید سہولیات دینے کے لیے نادرا ہر ممکن تعاون کرتا رہے گا۔ ترجمان پرعزم مزید جانتے ہیں خورشید رحمانی سے۔ جی خورشید، بتائیے گا۔ جی، کراچی کے شہریوں کو یہ اچھی خبر ہے کہ نادرا نے کراچی میں مزید 3 میگا NRC بنانے کا اعلان کر دیا، جبکہ شہر میں 3 بڑے سینٹرز ملیر کینٹ، اس کے علاوہ ملیر اور سرجانی ٹاؤن میں بنائے جائیں گے، جبکہ ترجمان نادرا سید شواہد علی نے کہا کہ قومی شاخصات اور آئینی تبدیلیوں کی نہیں ہے، جبکہ وہ عوام کی مشکلات کے لیے پیدائش، موت، شادی، طلاق کے سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کرتے ہیں، جبکہ شہریوں کو مزید سہولت دینے کے لیے نادرا ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ اس حوالے سے نادرا پاک ID کے فیس وہی جو ہے نادرا دفاتر کی ہیں۔ اس حوالے سے نادرا پاک ID کا استعمال زیادہ تر اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سابق چیئرمین نادرا سمیت دیگر افسران کی تفتیش FIA کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا کہ چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ 3 سال کے بچوں تک پرانے طریقہ کار پر ہوگا، جبکہ اس میں 3 سال سے بڑے بچوں کی تصویر بایو میٹرک ہوگی۔ اس حوالے سے 10 سال کی عمر تک کا جو 18 سال سے نیا جو بے فارم ہوگا اس کی تصویر اور بایو میٹرک بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے پاسپورٹ بنانے کے لیے نیا CRC بنوانا ہوگا۔ اس حوالے سے پرانے بے فارم پر پاسپورٹ نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے ہر بچے کو الگ الگ بے فارم بنایا جائے گا۔ نادرا کی اپلیکیشن کے ذریعے فیملی کی تمام تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہر کے اندر جو نئے میگا سینٹر بنائے جا رہے ہیں، اس سے شہریوں کو مزید سہولیات میسر آ سکیں گی۔ جی، یہ بتائیے گا خورشید رحمانی کے سینٹرز کی ٹائمنگز کیا ہوں گی، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اب کتنی تعداد ہو گئی ہے نادرا سینٹرز کی کراچی شہر میں؟ دیکھیں، نادرا میگا سینٹرز کی جو ٹائمنگ ہے وہ 24 آورز ہوتی ہے۔ جی، 3 شفٹوں میں نادرا کا عملہ کام کرتا ہے۔ صبح کی شفٹ ہے، شام کی شفٹ ہے اور رات کی شفٹ ہے۔ یہ میگا سینٹر کراچی میں اس وقت کلیکٹر میگا سینٹر ہے، عوامی مرکز پر میگا سینٹر ہے، ناظم آباد میں میگا سینٹر ہے، اس کے علاوہ سائٹ زورنگی پر میگا سینٹر ہے۔ 4 سینٹر اس وقت میگا سینٹر کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 5واں سینٹر جو ہے وہ سفورہ چورنگی پر ہے، جو 24 آورز شہریوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ 3 میگا سینٹر اور بنانے کا اعلان کیا، جس میں 7 کراچی میں میگا سینٹر کی تعداد ہو جائے گی، جس سے کراچی کی شہریوں کو جو ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو دور دراز سے آتے تھے، وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہونے سے کراچی شہریوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ریجنل مقامی سینٹر ہیں ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو مقامی سٹیزن ہیں وہ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہری کے خلاف منشیات کے درجنوں مقدمات کے اندراج۔ عدالتی حکم پر ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو پیش۔ عدالت کا IG سندھ کی عدم پیشی پر اظہار برہمی۔ IG سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہے۔ IG صاحب نے عدالت کے بجائے اسلام آباد جانے کو زیادہ اہم سمجھا۔ عدالت کے سخت ریمارکس، کہا فیصلہ دے رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں۔ شہر میں منشیات بھری پڑی ہیں، فلائی اوور کے نیچے منشیات کے عادی سو رہے ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت ہو رہی ہے۔ ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو ریکوری 50 اور سپلائی کو پکڑتے ہیں تو ریکوری 500 گرام ہوتی ہے۔ پولیس جرائم کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس کی کاوشوں سے شہر میں اسٹریٹ کرائم 50% کم ہوا۔ پولیس چیف کا عدالت میں بیان۔ یہ آپ کی معلومات ہے، لگتا ہے آپ کی معلومات حقائق کے مطابق نہیں۔ منشیات کی کیس میں صرف غریب نہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ملزمان بھی آتے ہیں۔ اگر آپ صحیح کام نہیں کیا تو مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ منشیات کی روک تھام سب کی ذمہ داری ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام روکنے کو ترجیح دیں، عدالت کا حکم۔ درخواست ضمانت واپس لینے پر نمٹا دی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا غیر قانونی عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری۔ لیاری شاولی روڈ پر ایک غیر قانونی عمارت کی 5ویں اور 6ٹھی منزل گرائی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے عاجز جمالی اس وقت مذکورہ آپریشن کے دوران موجود ہیں۔ جی عاجز، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، کراچی بھر میں غیر قانونی تعمیرات، غیر قانونی عمارتوں کے خلاف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارروائی جاری ہے۔ آج مختلف مقامات پر 7 ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور 7 مقامات پر غیر قانونی عمارتوں کے خلاف اس وقت کام جاری ہے۔ اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں
ये लियारी का इलाका है, खड्डा मार्केट का शाह वलीउल्लाह रोड। शाह वलीउल्लाह रोड पर एक गैरकानूनी इमारत ज़ेर तामीर है। ये इमारत बताया जा रहा है कि इसका 6वां और 5वां फ्लोर जो है वो मुनहदम किया जा रहा है और ये 2 फ्लोर जो हैं वो गैरकानूनी हैं। इस इमारत में बताया जा रहा है कि 5 से 6 रोज़ तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। ज़ाहिर है कि लेबर के ज़रिए ये इमारतें मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिमोलिशन के इमरान शेख साहब, जो यहाँ इसकी निगरानी कर रहे हैं, यहाँ डिमोलिशन का जो काम हो रहा है, तो हम उन्हीं से ही बात करेंगे इमरान शेख साहब से। शेख साहब, इस बिल्डिंग के बारे में ज़रा बताइएगा कि इसने क्या गैरकानूनी काम किया और इसको ऑपरेशन में क्या करेंगे आप? ग्राउंड प्लस 6 की इलीगल फ्लोर है 5 and 6, तो 5 and 6 की डेमोलिशन चल रही है। हम इनको सैटरडे को भी इसको तोड़ा है और आज भी कंटिन्यू और वेडनेसडे को ट्यूसडे को भी कंटिन्यू चलेगा ये। अच्छा, इनको पहले कोई नोटिस दिया गया था या क्या? नोटिस तो दिया गया था, इनको नोटिस दिया हुआ है। सुना आपने, ये इमरान शेख साहब थे जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिमोलिशन टीम के, और इस वक्त इन्हीं की निगरानी में यहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहा है। शाह वलीउल्लाह रोड पर है, लियारी में ये एक बिल्डिंग है। 6 मंजिला इमारत तामीर हो चुकी है और इसके अब बताया जा रहा है कि 6वां और 5वां जो फ्लोर है, इन दोनों फ्लोर्स को मुनहदम किया जाएगा। इनको पहले से नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन हैरतनाक बात ये होती है कि ये इमारतें जब तामीर हो रही होती हैं तो उस वक्त रोका नहीं जाता। 6ठे फ्लोर तक काम कैसे हुआ जबकि 2 फ्लोर गैर कानूनी बन चुके हैं। अब ये ज़ेर तामीर है, अभी भी इसमें कोई रिहायशी आबादी नहीं है, इस वक्त खाली इमारत है, लेकिन यहाँ ये ऑपरेशन जारी है। इसी तरह कराची के जिन इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन जारी है उसमें लियारी के अलावा शाह फैसल है, गुलशन हदीद है, नॉर्थ नाजिमाबाद है, डिफेंस व्यू है। इन इलाकों में जो है इस वक्त भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुख्तलिफ टीमें जो है वो काम कर रही हैं और इमारतों को मुनहदम करने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब आपको बताएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। डिफेंस रेजिडेंसी की पार्किंग पर गैर कानूनी फ्लैट और दफातर मिसमार कर दिए। डायरेक्टर डेमोलिशन के मुताबिक ऑपरेशन मकीनों की दरख्वास्त पर किया गया। तफसीलात बताएंगे एहसन अब्बासी जी। जी बिल्कुल, कयूमाबाद पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिफेंस रेजिडेंसी हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल्डर की जानिब से पार्किंग में फ्लैट और ऑफिसेज बना के फ़रोख्त किए गए थे गैर कानूनी तरीके से, जिस पे डायरेक्टर जनरल को मकीनों की जानिब से दरख्वास्त की गई कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर आज SBCA का अमला मौके पर पहुँचा है और उसको मसमार कर रहा है। डायरेक्टर डेमोलिशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। देखें, ये पार्किंग के अंदर इन्होंने ऑफिस बनाए थे सन 2021 के अंदर, इनको नोटिस दिया हुआ था, कार्रवाई थी, आज इसके ऑर्डर हो गए और इंशाल्लाह ताला अभी हम दोनों जो ऑफिस बने इसको रिमूव कर देंगे। बाकी एक फ्लैट में रेजिडेंस है, उनको 7 दिन का नोटिस देंगे ताकि वो अपनी कोई जगह पे मुतबादिल जगह पे चले जाएं, ताकि उसको भी रिमूव कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों ऑफिस जो बने हुए थे पार्किंग के अंदर, इसको हम भी रिमूव कर देंगे दोनों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये पार्किंग एरिया है, P1 की पार्किंग है, जहाँ पर बिल्डर की जानिब से दफातर बनाए गए थे और यहाँ के जो मकीन थे उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर यह दरख्वास्त दी गई थी कि तमाम गैर कानूनी तामीरात जो है वो मसमार की जाएँ। आज SBCA का अमला जो है वो कार्रवाई कर रहा है और वे दोनों दफातर जो पार्किंग में गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे उसको मसमार कर रहे हैं। साथ साथ जो एक फ्लैट तामीर करके फ़रोख्त किया गया उनको भी जो है वो 7 रोज़ का नोटिस दे दिया गया खाली करने के लिए। जी अब आपको बताएं, आजादी सहाफत पर एक और हमला। गार्डन ईस्ट में कवरेज के दौरान सिटी 21 की टीम पर हमला, इलाका मकीनों का रिपोर्टर और कैमरामैन पर तशद्दुद, कैमरा तोड़ दिया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा सलमान सलीम की मुद्दत में नबी बख्श थाने में दर्ज। एडिशनल IG कराची का नोटिस, तफसीलात तलब कर ली। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, आज़ादी सहाफत पर एक और हमला। गार्डन ईस्ट में कवरेज के दौरान सिटी 21 की टीम पर हमला, इलाका मकीनों का रिपोर्टर और कैमरामैन पर तशद्दुद, कैमरा तोड़ दिया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा सलमान सलीम की मुद्दत में नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया है। एडिशनल IG कराची का नोटिस, तफसीलात तलब कर ली हैं। आपको बताते चलें कि आज़ादी सहाफत पर एक और हमला। इससे कबल भी मुतअद्दिद मरतबा सिटी 21 की टीम पर
حملہ کیا گیا ہے، کبھی قبضہ گروپ کی طرف سے، کبھی منشیات فروشوں کی طرف سے، لیکن سٹی 21 نہ پیچھے ہٹا ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹے گا۔ سٹی 21 آزادی صحافت پر یقین رکھتا ہے اور اپنے اس حق کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے صحیح اور مصدقہ اطلاعات اور خبریں عوام تک اور حکمرانوں تک پہنچائے گا۔ گارڈن ایسٹ میں کوریج کے دوران سٹی 21 کی ٹیم پر حملہ، علاقہ مکینوں کا رپورٹر اور کیمرہ مین پر تشدد، کیمرہ توڑ دیا، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ سلمان سلیم ہمارے رپورٹر کی مدعیت میں نبی بخش تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ یہ ایک اور حملہ ہے آزادی صحافت پر جو کیا گیا ہے۔ گارڈن ایسٹ میں کوریج کے دوران سٹی 21 کی ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے۔ سٹی 21 کے رپورٹر اور کیمرہ مین پر علاقہ مکینوں نے تشدد کیا، کیمرہ توڑ دیا، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ سلمان سلیم کی مدعیت میں نبی بخش تھانے میں درج کیا گیا۔ آپ کو بتائیں آزادی صحافت پر ایک اور حملہ، سٹی 21 کے رپورٹر اور کیمرہ مین پر تشدد کیا گیا، کیمرہ بھی توڑ دیا گیا، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ سلمان سلیم کی مدعیت میں نبی بخش تھانے میں درج کر لیا گیا۔ خواتین اور ترقی نسواں کے وزیر نے خواتین کو بااختیار بنانے کی ٹھان لی۔ شاہینہ شیر علی کہتے ہیں کہ ہم ہر ضلع میں بننے والی خاتون صدر کو ذمہ داری دینے جا رہے ہیں۔ ہر ہفتے الگ الگ ڈسٹرکٹ میں میٹنگز رکھی جائیں گی، خواتین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ خواتین کے بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے جو ہے وہ اعلانات کر دیے گئے ہیں اور ہر خواتین جو ہے وہ ہر اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ کام کریں گے، خواتین کی آواز بنیں گی، کسی خواتین کو کیا مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ منسٹر شاہینہ شیر علی جو ہے وہ خواتین کے منسٹر بنی ہے تو کام جو ہے وہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی پارٹی رجسٹر ہوتا ہے، جب بنتا ہے، اور ہماری جو لیڈیز ونگ جو ہے اس ٹائم فعال ہوئی جب بیگم نصرت بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی۔ جو ہماری بہنیں کام کرنا چاہتی ہیں، بہتر پرفارم کر سکتی ہیں، ان کو ہم نے بہترین جگہوں پہ رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی عہدے جو ہے نا آگے کام بھی آئیں گے۔ ڈیورنگ الیکشن جو ہے ہماری کیمپین، جیسے ہم وومن گھر گھر جاتی ہیں اور اپنی پارٹی کا پروگرام لے کے جاتی ہیں، اور اسی طرح وہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ بھی، منسٹری کے ساتھ بھی ٹچ ہو کے جو بھی مسئلے مسائل وومن سے ریلیٹیو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم انہی سے ہی رابطہ کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ جب خواتین نکلتی ہیں تو ان کو ڈیفیکلٹیز بھی جو ہے وہ بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ایک خاتون کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے یہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور جو خواتین ہیں ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ جی، بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے اساتذہ 1 سال بعد پھر سراپا احتجاج ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ انہیں ریگولر کیا جائے۔ مزید جانیں گے میر کیریئر سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، بالکل کسی زمانے میں وفاقی حکومت کے ماتحت کام کرنے والے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سینٹر اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ماتحت چلنے والے سندھ بھر میں جو اسکول تھے، ان میں جو اساتذہ کئی برسوں سے کام کر رہے وہ مسلسل ایک ہی مطالبے پر احتجاج کرتے آ رہے کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کراچی پریس کلب کے باہر ایک بہت بڑا دھرنا دیا، جس کے بعد مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں یہ طے پایا گیا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ سندھ حکومت اور جو ہے متعلقہ حکام ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن ایک بار پھر یہ کراچی پریس کلب پہنچے، ان سے مختصر پوچھے کہ مختصر بتائے گا کہ کیا مطالبہ ہے، آج کے احتجاج کی کیوں ضرورت پڑی؟ سر، بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہم سے بار بار وعدے وفا نہیں کر رہی ہے۔ ہم ٹیچرز ہیں NCSD اور بیکس، کافی سالوں سے سندھ گورنمنٹ میں سکولوں میں کام کر رہے ہیں اور بار بار 7 احتجاج ہم کر چکے ہیں اور وہی یہ ہمیں دلاسے دے رہے تھے کہ آپ کو انشاءاللہ ہم ریگولر کریں گے، آپ کے مسائل حل کریں گے۔
3 जुलाई 2024 को इसी किस्म का इन्होंने एक समरी तैयार की हमारी रेगुलर के लिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक वो समरी हमें नहीं ना दिखा रहे हैं और ना ही कोई उसी पर इम्प्लीट हो रहा है, कोई काम हो रहा है। देखिए जी बिल्कुल ये किसी जमाने में वफाकी हुकूमत के मातहत ये इदारे काम करते थे, बेस कोर NCHD, लेकिन अब ये 2019 के बाद सिंध हुकूमत के मातहत ये दोनों इदारे तैलीमी सरगर्मी जारी रखे हुए 5000 से ज्यादा ये दोनों जो महकमे हैं इनके उस्ताद थे, इनके मुतालबात में वाज़ेह तौर पर है कि इनको रेगुलराइज किया जाए और उम्र की जो हद है वो 60 साल की जाए और दीगर जो मुतालबात है कि रिटायरमेंट की जो मराहत है वो भी इनको फराहम की जाए। इसी हवाले से आज भी कराची प्रेस क्लब के सामने इनका एहतजाज जारी है। जी, सिंध में सरकारी स्कूल्स की अपडेट पॉलिसी के कवायद ज़वाबित पर नज़रसानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। सिंध में सरकारी स्कूल्स की अपडेट पॉलिसी के कवायद ज़वाबित पर नज़रसानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें महकमा स्कूल एजुकेशन से ये खबर है कि सिंध में सरकारी स्कूल की अपडेट पॉलिसी के कवायद वो ज़वाबित पर नजरसानी के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जबकि डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी मौजूदा अपडेट पॉलिसी के तमाम शक व कवायद वो ज़वाबित पर नजरसानी करेगी, जबकि कमेटी 45 रोज में अपनी सिफारिशात महकमा तालीम सिंध को पेश करेगी। सरकारी स्कूलों में बेहतरी के लिए महकमा तालीम सिंध ने अपडेट पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी। सिंध में सेक्युलर स्कूल अपडेट पॉलिसी के तहत फलाही तंजीमें, अरकान असम्बली और मुखय्यर हज़रात के हवाले हैं। जी ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।